بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں۔ کل کی جو میرا کلپ تھا اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا حصہ جو ہے اس دنیا کی بہادر ترین خاتون کے تذکار پاک کے حوالے سے اس کا دوسرا حصہ عرض کروں گا۔ یہ خاتون ایسی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ عصمت اور عفت عطا فرمائی تھی کہ اپنے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی سیدہ زینب، ان کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یاد کر کے بہت غمگین رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلبی کے لیے آپ کی صاحبزادی کو سیدۃ النساء سیدۃ العالمین سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ایک صاحبزادی عطا فرمائی، اور اس کا نام نامی اسم گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رکھا۔ اور یہ زینب جو تھی یہ شکل و صورت میں اپنی نانی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عین شبیہ مبارکہ تھی، ان کی بہت مشابہ تھی ان کی اپنی نانی جان سے۔ اور ان کے عفت اور عصمت کا عالم یہ تھا کہ گھر میں بیٹھی ہوئی تلاوت قرآن حکیم فرما رہی ہیں اور ہوا آئی اور ان کا آنچل جو ہے وہ ذرا سا سرکہ اور چند بال جو تھے وہ سامنے نظر آئے، تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹی زینب، یہ آپ کا دوپٹہ سرک گیا ہے؟ تو فوری اپنا دوپٹہ کو سنبھالا، کیونکہ وہ جو امام صاحب نے فرمایا تھا نا کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں اور قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، یہ ہستی وہ تھی جن کے بارے میں کسی نے کہا کہ معزز ہیں نواسی مصطفیٰ کی سیدہ زینب، اور یہ بی بی رحمت عالم کی رحمت کا اشارہ ہیں۔ خطاب ایسا کہ دربار یزیدی کو ہلا ڈالا، یہ عزم و جرت و شرم و حیا کا استعارہ ہیں دیکھے کربلا کے سب مصائب اپنی آنکھوں سے، گدا پرور ہے ان کا گھر جو ہم سب کا سہارا ہے۔ پھر جب ان کا جو ہے وہ شادی مبارک ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ بن جعفر، جن کو جو تھے مدینہ کے لوگ وہ قطب سخا کہتے تھے، آپ حیران ہوں گے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو فرمایا تھا، عبداللہ بن جعفر کو جو ان کے شوہر تھے، کہ عبداللہ تم صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جعفر کا ہاتھ پکڑا اپنے دست اقدس میں اور فرمایا اللہ کریم اس کو نیک اولاد عطا فرما اور عبداللہ کو معاملات تجارت میں برکت عطا فرما۔ اور یہ آپ نے جو الفاظ مبارک تھے 3 دفعہ دہرائے، یہ دعا کے جو الفاظ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن جعفر کو اتنا مال و دولت دیا، تبھی تو قطب سخا 1,00,000 درہم روز غریبوں میں یہ بانٹتے تھے، اور مسلسل ان کا لنگر پاک جو تھا وہ جاری رہتا تھا۔ اب سیدہ زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کا کیا عالم تھا۔ آپ نماز ادا کر رہے ہوتے اور سیدہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ آ کے بیٹھ جاتی، جس طرح حسنین کریمین آپ کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو طویل کر دیتے، اور اس بیٹی جو تھی اس کے لیے سجدے اپنے طویل فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ باہر سے کہیں سے ایک سونے کا بڑا قیمتی ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ آیا۔ سب کا خیال تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کو ملے گا، بعض کا خیال تھا کہ فلاں کو ملے گا یا امہات المومنین میں سے کسی کو ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آج یہ ہار میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے عزیز ترین ہستی ہے۔ تو تھوڑی دیر میں ان کو طلب فرمایا اور سیدہ زینب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گلے میں وہ ہار ڈال دیا۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا۔ وصال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر پہلے آپ نے سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا فاطمہ میرے پاس بچوں کو لاؤ۔ جب سیدہ زینب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینہ اقدس پہ لٹایا، ان کو پیار کیا، ان کی پیشانی کو چوما، اور یہ مسلسل روتی رہی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقیناً پتہ تھا کہ میرے وصال وقت قریب ہے، وصال پاک کا، لیکن سیدہ زینب کو بچپن میں ہی اس بات کا جو تھا 5 سال کی جو بچی ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جدائی جو ہے وہ اب اس کا وقت قریب ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا تقوی کا عالم کیا تھا اور آپ کی جرت اور ہمت کا عالم کیا تھا کہ کربلا کے کرداروں کا اگر میں یہ کہوں کہ یہ مرکزی نقطہ ہے سیدہ زینب کی ذات پاک جو ہے، اور کربلا کی سرزمین ہو، کوفہ کے بازار ہوں، اسکلان کی گلیاں ہوں، دمشق کا قید خانہ ہو، وہاں آپ دیکھیں کہ
ہر جگہ ان کے کردار کی عظمت، بلندی، ان کا حوصلہ، ان کی استقامت اور ان کا اثار جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھی جس دن یہ عاشوراء کی رات تھی، اس دن پھر اگلی رات بھی سارے لاشیں پڑے ہوئے تھے، سارے اہل بیت کے جو جوان تھے سوائے امام زین العابدین کے، وہ جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جو علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود سیدہ کی عبادت کا یہ عالم تھا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میری پھپھی جان کی تہجد کی نماز اس دن بھی قضا نہیں ہوئی۔ سیدنا امام علی مقام کہا کرتے تھے، آپا جان مجھے اپنی تہجد کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ جب درس قرآن دیتی تھی تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اوٹ میں ہو کے ان کے درس قرآن کو سنتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے، اور وہ علی المرتضیٰ کی باب مدینۃ العلم کی فصاحت و بلاغت جو تھی وہ بھی ان کی گھٹی میں تھی۔ تو سیدہ پاک نے جس حوصلے سے، جس ہمت سے ان راتوں میں سفر کرتے ہوئے تہجد ادا کی۔ جب یہ قید تھی، ایک رات ایسا عجیب ہوا کہ یہ تہجد کے لیے کھڑی ہوئی اور ان کو غشی آ گئی اور یہ گر گئیں اور بیٹھ گئیں، اور بیٹھ کے پھر باقی انہوں نے اپنی نماز ادا کی۔ تو امام زین العابدین نے پوچھا، پھپھی جان کیا بات ہے؟ آپ تو ساری زندگی میں نے دیکھا کہ کھڑے ہو کے آپ تہجد پڑھتی تھی، نوافل نماز، آج آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں۔ آپ دیدہ ہو گئی، اشکبار ہو گئی، کہنے لگی بھتیجے میں تمہیں کیا بتاؤں، اصل میں جب سے ہم قید میں ہیں ان کی تو یہ بچوں کو کم روٹی دیتے ہیں، ایک ایک آدھ روٹی ملتی ہے، تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی ان سارے بچوں، معصوم بچوں کو دے دیا کرتی تھی۔ میں نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا، اب مجھے اتنی نکاہت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آج مجھ پہ غشی کا دورہ آ گیا ہے۔ یہ سیدہ پاک کا حال تھا۔ اس کے باوجود، اتنے دن کا فاقہ ہونے کے باوجود، یزید کے دربار میں جب گئی ہیں تو وہ للکار حیدری جو ہے دنیا میں کوئی خطاب میں کہوں گا، صحابیات کی حیات پاک بھی میں نے پڑھی ہے، ایسی للکار تاریخ اسلام میں آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ اس دربار میں یزید کے خوف، ظلم، جبر کی کیفیت ہے، دنیا اکٹھی ہوئی ہے، یزید جو ہے وہ اپنا غرور و تکبر میں بالکل لپٹا ہوا ہے۔ وہاں پہ کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں، سن لو یزید، کتا کبھی شیرنی پر حملہ نہیں کر سکتا اور گدھ کبھی شاہین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا اللہ کے حضور جب جاؤ گے کہ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اور تم کل اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، کلمہ گو کہتے ہو، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضری ہوگی کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور پھر انہوں نے جس جرت اور ہمت سے سب کے حوصلے بدائے ہیں، یہ خاتون تھی جس نے وہاں پہ سیدنا امام زین العابدین کو جب وہ شہید کرنا چاہ رہے تھے، پہلے ابن زیاد نے کوشش کی، پھر یزید کے دربار میں کوشش ہوئی، کھڑی ہو گئی شیرنی کی طرح، فرمانے لگی پہلے میرے جسم کے ٹکڑے کرو گے پھر زین العابدین کی طرف تم بڑھو گے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا عذاب تمہیں جلد پکڑے گا۔ پھر دیکھا ہم نے یزید کا جو حال ہوا، اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، یزید کا نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ لعنت اللہ، یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں لوگ۔ اور یہ جو یزیدی فکر تھی اس کے خلاف آج جو ہمیں حوصلہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا مسجد وزیر خاں ہو، مسجد بادشاہی مسجد ہو یا مسلم مسجد، مسجد غوثیہ ہو، جہاں پہ جن یزیدی کرداروں نے مسجد کی حرمت کو پامال کیا، اللہ کی توفیق سے آپ نے دیکھا کہ میں نے پہلی دفعہ ان کے خلاف اس ملک میں ایک زوردار آواز اٹھائی، اور وہ جو یزیدی کردار تھے جو سمجھتے تھے ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ کی دعاؤں سے ان کو جو ہے وہ بالکل کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کو اس نہج پہ لے آئے ہیں۔ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان حوصلوں کو، اور اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے صدقے ہمیں یزیدی قوتوں سے تا قیامت اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے کے ہم ان سے لڑتے رہیں۔ اور یزیدی فکر ہو یا کوئی یزید ہو، اور وقت کے ساتھ امام علی مقام فرماتے ہیں یزید ایک فرد کا نام ہی نہیں ہے، یزید ایک کردار کا نام بھی ہے جو ہر دور میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے جو سلسلہ ہے ایمان سے بھرپور گفتگوؤں کا اور اہل بیت اطہار کے تذکار پاک کا یہ جاری رہے گا۔ نعرہ ضرور لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔